السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو ہم نے غزوہ خندق کا ٹاپک کل شروع کیا تھا، اس کے اسباب اور وجوہات پر ہم نے بات کی اور پھر ہم نے غزوہ خندق کے واقعات کے بارے میں بھی پڑھا۔ آج اسی واقعات کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ نمبر 9 پر ہے تیروں اور پتھروں سے حملہ۔ اب قریش نے تیروں اور پتھروں کا می برسا دیا۔ مسلمانوں نے بڑی جرت اور ہمت سے اس حملے کا دفاع کیا، حتیٰ کہ اس روز نماز بھی نہ پڑھی جا سکی۔ گویا قریش کا آخری جنگی حربہ تھا جو مسلمانوں کے مضبوط عزم کی وجہ سے ناکام ہوا۔ نمبر 10 پر ہے خدا کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا، ان کی مدد کی جو بدر میں فرشتوں کی شکل میں آئی تھی، اب آندھی اور طوفان کا روپ دھار لیا۔ آندھی اور طوفان نے قریش کے خیمے اکھاڑ دیے اور افراتفری پیدا کر دی۔ کھانے پکانے کا انتظام درہم برہم ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور قریش کی کیمپ بغیر کسی لڑائی کے درہم برہم ہو گئے اور وہ سنبھل نہ سکے، اس لیے انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنا غصہ لیے ہوئے پلٹ گئے اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ نمبر 11 پر ہے قریش کی شکست۔ اب حالات ایسے تھے کہ کفار مزید ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اس جنگ میں 6 مسلمان اور 80 کافر مارے گئے۔ اب قریش نے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب اور کفار کو ناکام بنا دیا اور قریش نا امید ہو کر واپسی کا سفر اختیار کر گئے۔ اس کے بعد دوبارہ مدینہ پر حملہ کے قابل نہ ہو سکے۔ غزوہ احزاب کے نتائج اور اہمیت۔ نمبر 1، مسلمانوں کے وقار کی بحالی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اس لیے جنگ احزاب تک مسلمانوں کو شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ 16 کے قریب مسلمانوں کو قرب مدینہ کے قبائل نے تبلیغ کے لیے جا کر شہید کر دیا۔ اس طرح ہر وقت مدینہ پر حملہ کا خطرہ تھا۔ اس کامیابی نے مسلمانوں کے وقار کو نہ صرف بحال کیا بلکہ عروج بخشا۔ نمبر 2، مسلمانوں کی دفاعی حالت کا خاتمہ۔ اس وقت تک مسلمانوں کی پوزیشن دفاعی تھی کیونکہ وہ کمزور فریق کی حیثیت رکھتے تھے۔ غزوہ خندق نے ان کی مظلومیت ختم کر دی۔ اب وہ دشمن پر جارحانہ دباؤ رکھنے کی پوزیشن میں آ گئے اور قریش جارحانہ کے بجائے دفاعی پوزیشن پر آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی کمزور پوزیشن ختم ہو گئی۔ نمبر 3، ترقی و برتری۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر عرب میں نئی جنگی چال کی بنیاد رکھی۔ اس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے دفاع کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ نئی نئی ایجادات اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ اس سے ان کے قریشی دفاعی نظام کے لحاظ سے برتری قائم ہو گئی۔ بلاخر اس دفاعی ترقی نے تمام عرب کی فتح کے دروازے کھول دیے۔ یہودیوں سے نجات۔ اس جنگ میں یہود کے آخری قبیلہ بنو قریظہ نے غداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محاصرے کے بعد ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور اس طرح آستین کے آخری سانپ سے بھی محفوظ ہو گئے، کیونکہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی سرگرمیاں خفیہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اللہ نے اس بارے میں مسلمانوں کی مدد کی اور فرمایا، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَابِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، ان کے ٹھکانوں میں سے انہیں اتارا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ نمبر 5، مضبوط اندرونی دفاع۔ یہودی عنصر کے مدینہ سے خاتمے کے بعد مدینہ کا اندرونی نظام محفوظ و مضبوط ہو گیا۔ اس طرح مسلمان اپنے اندرونی دشمن سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، کیونکہ یہود نے جنگ بدر، احد اور خندق کے موقع پر مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دی تھی۔
نمبر 6 کفار کی جاہریت کا خاتمہ۔ اس جنگ نے کفار کی جاہریت کی قوت ختم کر دی۔ تمام عرب نے مدینے کی سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار تم پر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ کفار جارحانہ قوت کے خاتمے نے اسلام کی کامیابی سب سے اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 7 قریش کی بے وقاری۔ اس جنگ نے عرب میں قریش کے وقار کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب ان کا رعب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور ان کی برتری کا پہلو جاتا رہا۔ اس نے آئندہ چل کر مسلمانوں کے عروج کی بنیاد رکھ دی کیونکہ قریش ہی اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ نمبر 8 اسلام ایک بین الاقوامی قوت۔ اس وقت مسلمان صرف مدینہ کے نواح تک محدود تھے۔ اس کے بعد اسلام کی اشاعت وسیع پیمانے پر ہوئی اور صرف مزید 5 سال کے اندر اندر اسلام حدود مدینہ سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورے جزیرۃ العرب، سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان تک پھیل گیا۔ یوں اسلام ایک بین الاقوامی قوت بن گیا اور یہ اسی فتح کے بعد ممکن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید فتوحات کی نوید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانوں میں سلطنت ایران کے اسلام کے ہاتھوں خاتمے سے پوری ہو گئی۔ یہ تمام خوشخبریاں اس جنگ میں دی گئی تھی۔ نمبر 9 کفار عرب کی اقتصادی بدحالی۔ اس فتح کے بعد عربوں کی شام کی تجارتی شاہراہ پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا اور اس طرح کفار عرب کے آزادانہ تجارت ختم ہو گئی اور کفار کی اقتصادی کمزوری سامنے آ گئی۔ اس کمزوری سے مستقبل میں مسلمانوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور وہ اقتصادی طور پر مضبوط ہو گئے۔ نمبر 10 اشاعت اسلام۔ اس فتح نے عرب میں فروغ اسلام اور اس کی اشاعت کے دروازے کھول دیے جس کے نتیجے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، بلکہ کفر کے مرکزی مکے میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اس کی مثال اگلے سال یعنی 6 ہجری میں قریش کے سب سے بڑے جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا تھا۔ تو دوستو آج ہمارا غزوہ خندق والا چیپٹر بھی مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم نے غزوہ احد پر بات کی، اس سے پہلے ہم نے غزوہ بدر پر بات کی۔ آج غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری کڑی یعنی غزوہ خندق جو اسلام کا تیسرا فیصلہ کن موقع تھا، وہ آج ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، جس کو قرآن میں غزوہ احزاب کا نام دیا گیا اور ایک پوری سورہ احزاب کے نام سے اللہ پاک نے قرآن میں اتاری۔ ہم نے غزوہ خندق کے اسباب اور وجوہات پر بات کی۔ اس کے بعد اس میں آنے والے واقعات پر ہم نے بات کی، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر یہ ان کی تجویز تھی کہ مدینے کے گرد خندق کھودی جائے، جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور مدینہ کے شمال میں خود خندق کی حدود قائم کی۔ خندق کی گہرائی اور چوڑائی 15 فٹ جبکہ لمبائی 3.5 میل تھی۔ یہ بڑی مشقت سے مسلمانوں نے کام کیا۔ یہ ایک نئی جنگ حکمت عملی کے طور پر مسلمانوں نے متعارف کروائی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے نتائج اور اہمیت پر بات کی۔ اسی غزوہ خندق کی وجہ سے مسلمان فرنٹ پر آ گئے۔ پہلے مسلمان دفاعی پوزیشن پہ تھے، لیکن غزوہ خندق کے بعد مسلمان جارحانہ پوزیشن میں آ گئے اور کفار مکہ دفاعی پوزیشن پر چلے گئے۔ اس طرح غزوہ خندق کو بھی اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے چینل تھاٹ آف ہرنی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔